سبيل الدموع سبيل مريح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. الحمد للہ الولی الحمید خلق الخلق ورزقهم وعافاهم وهداهم لما يصلحهم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہمارا مددگار اور بہت زیادہ تعریف کیے ہوئے ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالی قابل تعریف ہے. اس نے مخلوقات کو پیدا کیا، ان کو رزق دیا، ان کو عافیت دی، ان کو ہدایت دی، ہر اس چیز کی راہ دکھائی جس میں ان کی اصلاح ہے، بھلائی ہے. اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے. وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں قرآن جیسی نعمت دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیغمبر دیا، جنہوں نے ہمارے لیے زندگی گزارنے کے بہترین طریقے وضع کیے اور ہم تک پہنچائے. قرآن و سنت میں جو بھی علم ہے وہ دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. ایک وہ علم ہے جو ہم یونیورسٹیز میں حاصل کرتے ہیں، کالجز میں حاصل کرتے ہیں. ایک وہ علم ہے جو ہم دنیا کے اداروں میں حاصل کرتے ہیں. وہ علم انسانوں کا بنایا ہوا ہے، وہ انسانوں نے ہمیں دیا ہے، وہ انسانی عقل اور مشاہدے پر مبنی ہے، انسانوں کے تجربات پر مبنی ہے. گویا وہ ایک انسانی علم ہے. دوسری طرف وہ علم ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، جو ہم سب کا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں رزق دیا، جس کی طرف سے ہم آئے ہیں اور جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. اس نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا. آپ دیکھیے کہ اس نے جس بھی چیز کو پیدا کیا اس کی رہنمائی کی. مثلاً پرند چرند، پودے، حیوانات، نباتات، جمادات، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کو یہ معلوم ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں ہیں اور انہیں کیا کرنا ہے. ایک بلی کو پتا ہے کہ اس نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. آپ اس کے آگے گھاس رکھ دیں وہ نہیں کھائے گی، لیکن گوشت ہو، مچھلی ہو، وہ اس کو بہت خوشی سے کھانا پسند کرے گی. دودھ پیے گی لیکن لسی نہیں پیے گی. اس کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک پہچان رکھ دی ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا. یعنی اس کی زندگی میں بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پروگرام کیے گئے ہیں اس کے اندر. اسی طرح آپ دیگر مخلوق کو دیکھیے. مثلاً اگر آپ کسی طوطے کے آگے گوشت رکھ دیں یا دودھ رکھ دیں تو وہ نہیں کھائے گا، اس کا کھانا کچھ اور ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. اسی طرح پودے ہیں، درخت ہیں، درختوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ کس طرح انہوں نے انسانوں کے لیے آکسیجن فراہم کرنی ہے، انہوں نے کون سے پھل پیدا کرنے ہیں، کس علاقے کے انسانوں کے لیے کیا ضرورت ہے، اور وہ اس کے مطابق کام کر رہے ہیں. ایک لگے بندے طریقے سے اپنی پوری زندگی میں پروڈکٹیو ہوتے ہیں. یہ تو ہے اس مخلوق کی بات جو ہمارے لیے پیدا کی گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں بتا دیا کہ یہ جتنے بھی مخلوق ہے یہ تمہارے لیے ہے انسان. جیسے کہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے پہلے پارے میں، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں سارے کا سارا، جمیعا، ہر چیز انسان کے لیے. یہ زمینی چیزیں ہوں یا آسمان سے روشنی آئے یا فضا میں جو کچھ ہے، یہ سب کچھ انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر
وہ انسان کو نہ بتائے کہ اس کو اللہ نے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر وہ اس کی رہنمائی نہ کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سمجھ دی، جذبات دیے، سوچنے سمجھنے کی قابلیت دی، ہاتھ پاؤں دیے، دل دماغ دیا، بے شمار صلاحیتوں سے نوازا، اور اس کے لیے اس کائنات کو مسخر کر دیا۔ ان ساری دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ انسان اس زمین پر زندہ ہے اور اپنی زندگی کو جیسے بھی ہو اپنی صلاحیتوں کے مطابق گزار رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانات کی طرح پیدا نہیں کیا، اینیملز کی طرح پیدا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ذاریات میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل اطاعت ہے، فرما برداری ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، غلام۔ جیسے ایک غلام اپنے آقا کا فرما بردار ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے بھی یہی مطالبہ کیا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے ہم اس کے بندے بن کر رہیں، اس کے فرما بردار بن کر رہیں، جس نے پیدا کیا، جس نے رزق دیا، جس نے یہ سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لیے استعمال کرنا، ہمارے لیے اس سے فائدہ اٹھانا آسان کیا۔ وہ میرا اور آپ سب کا رب ہے۔ اس نے ہمیں اگر یہ بتایا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں عبادت کے طریقے نہ بتائیں۔ ہمارے ہاں عام طور پر ایک مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ شاید عبادت صرف نماز، روزہ اور قرآن پڑھ لینے کا نام ہے، جبکہ ایک بندہ مومن کی ساری زندگی عبادت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنی ساری زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار رہا ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی جو کام کرتے ہیں، چاہے وہ دین کا ہو، دنیا کا ہو، جب ہم اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں تو وہی کام عبادت بن جاتا ہے۔ اس کے لیے اس نے ہمارے پاس پیغمبر بھیجے، اور جیسا کہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے یا نبی آئے، اور ان میں سے 315 جو تھے وہ رسول تھے، یا پھر اس کے بعد ان میں سے 5 جو تھے وہ اولو العزم پیغمبر تھے۔ بہرحال یہ سارے پیغمبر کس لیے آئے؟ تاکہ انسانوں کو اللہ کی مرضی بتا سکیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا، ڈائریکٹ بات نہیں کرتا۔ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 2 چیزوں کا اہتمام کیا، ایک رسولوں کا اور دوسرے کتابوں کا، اور دونوں طریقے سے انسانوں کی رہنمائی فرمائی۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو کتاب ہے قرآن مجید، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ایک مینول ہے کہ جس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی کو ریگولیٹ کرنا ہے، اور کل جب اس دنیا سے وہ واپس جائیں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کر کے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی اپنی خواہشات، اپنی مرضی اور اپنی چاہت کے مطابق گزاری، یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی رہنمائی کے مطابق؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے، یعنی قرآن اور سنت کے ذریعے ہماری بہترین رہنمائی کی اور ہمیں بتایا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ علم وحی ہے، یہ علم خداوندی ہے، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ انزلہ بعلمہ، یہ جو کچھ ہمارے پاس اس نے بھیجا یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ انسانوں نے ہمیں پیدا نہیں کیا، انسان ہماری طرح کے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے محنت کی، انہوں نے انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول، طریقے، قاعدے، قانون وضع کیے، لیکن وہ سب اسی وقت تک درست ہیں جب وہ وحی الہی کے مطابق ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اس سے ٹکراتی ہے، قرآن و سنت سے ٹکراتی ہے، تو وہ نہیں لی جائے گی، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے۔ اور ہم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے ایک دن جا کر کھڑے ہونا ہے اور اس سے ملاقات کرنی ہے۔ پھر وہ ہم سب سے پوچھے گا کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری، تم نے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔
تو گویا ہم سب کی زندگی کے اختتام پر ہم سب کا آڈٹ ہونے والا ہے، ہم سب سے پوچھا جانے والا ہے کہ ہم نے یہ زندگی کے دن جو اس پلانٹ کے اوپر گزارے وہ کیسے گزارے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم سب کے پاس فرسٹ ہینڈ قرآن و سنت کا نالج ہو۔ الحمدللہ گھر گھر میں اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو کھولتے ہی نہیں، کھولتے ہیں تو ثواب کے لیے پڑھ لیتے ہیں لیکن اس سے رہنمائی نہیں لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے یہ بہت مبارک کتاب ہے۔ کس لیے اتاری ہے؟ لیدبروا آیاتہ، کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کرتے رہیں، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ دراصل نصیحت حاصل کرنے کے لیے آئی ہے یہ کتاب، لیکن ہم نے اس کو صرف برکت کی کتاب بنا دیا، صرف ہم نے اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی کوشش کی، یا صرف اس لیے کہ ہماری مشکلات، دنیا کی مشکلات آسان ہو جائیں، جبکہ ہمیں یہ دنیا اور آخرت دونوں کی مشکلات آسان کرنے کا طریقہ بتانے آئی تھی۔ قرآن مجید میں سورۃ الزمر کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ یعنی وہ لوگ، قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے یا عبادی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، یعنی اے نبی میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے الذین آمنوا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اس ایمان کے ساتھ وہ اس کی اطاعت بھی کرتے ہیں، وہ کیا کریں؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچنا، وقایا سے ہے یہ لفظ، یعنی بچیں کس چیز سے؟ ہر اس چیز سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بہت محبت کرنے والا ہے وہاں سزا دینے والا بھی ہے۔ اس نے ہم پر نعمتیں بھی عام کی ہیں اور دوسری طرف ان نعمتوں کا حساب بھی لینا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا بھی ہے۔ لہذا تقوی ایسے احساس کا نام ہے، اس ایک کانشیس لائف کا نام ہے کہ جس میں انسان سوچ سمجھ کر زندگی بسر کرتا ہے، وہ کام کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہے ہیں، اور ان چیزوں سے بچتا ہے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کے لیے کہا ہے۔ تقوی دراصل وہ ایک ایسی دیوار یا ایک ایسی آڑ ہے جو بندے اور اس کے گناہوں کے بیچ میں آ جاتی ہے، کہ انسان کے اندر چونکہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات اور جذبات بھی رکھے ہیں، جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جو اس کو اچھی لگتی تو پھر وہ سوچتا ہے اس کو لے لوں، چاہے حلال ہے یا حرام، لیکن اس کا تقوی بیچ میں آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں، صرف وہ لینا ہے جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور وہ نہیں لینا جو تمہارا حق نہیں۔ کسی کے مال پر غصب نہیں کرنا، کسی کے لیے برا نہیں چاہنا، عبادت کے وقت میں عبادت کرنا ہے، خدمت خلق کے وقت میں خدمت خلق کرنا ہے، کیونکہ ہمارے دین کے دو بڑے حصے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری تعلیم دے دی ہے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، کیسے جینا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو اس کے دو اہم حصے کیا ہیں؟ ایک طرف حقوق اللہ ہے اور دوسری طرف حقوق العباد ہے۔ اللہ کا حق بھی دینا ہے اور بندوں کا حق بھی دینا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ صرف اللہ کے بندے بن کے رہ جائیں اور حقوق العباد کی پرواہ نہ کریں، یا یہ کہ ہم صرف بندوں کی ہی خدمت میں لگے رہیں اور اللہ کا حق بھول جائیں، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے کہ بعض خواتین صرف بچوں کو لوک آفٹر کرتے کرتے ان کو کھلانا پلانا، ان کے کام کرنا، ان کی ذمہ داری پوری کرنے میں اپنی نمازیں چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اپنے حق بھی بتا دی، نماز کس وقت پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کس لباس میں پڑھنی ہے، روزے کب رکھنے ہیں،
حج اور زکوٰۃ کیسے ادا کرنا ہے، اس کی پوری پوری رہنمائی ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ملتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم بعض اوقات صرف اپنے آباء و اجداد سے کچھ چیزیں لے لیتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں. دین کا ایک بڑا حصہ علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے ہم سے چھوٹ جاتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس علم کو بھی اخذ کریں جس میں ہمیں تفصیلات بتائی گئی ہیں نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں. ہم فرسٹ ہینڈ نالج حاصل کریں کیونکہ ان عبادات کی ادائیگی پر ہماری نجات کا دار و مدار ہے. اور دوسری طرف بندوں کے حقوق، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد سب سے پہلے والدین کا حق بتایا، وبالوالدین احسانا وذی القربی والیتامی والمساکین. رشتہ داروں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے. یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن و سنت میں دے دی گئی ہیں. پھر یہ کہ ایک شہری کی حیثیت سے کیسے رہنا ہے، ایک معلم کی حیثیت سے کیا کام کرنے ہیں، ایک جج کی حیثیت سے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. یعنی یو نیم اٹ، زندگی گزارنے کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس میں ہمیں تعلیمات نہ دی گئی ہوں، لیکن ہم عام طور پر ان تعلیمات پر غور و فکر نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے. یعنی نیکی کا بدلہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق جو زندگی بسر کریں گے تو ہمیں عموماً خوف ہوتا ہے کہ ہماری دنیا ختم ہو جائے گی، ہماری دنیا چھن جائے گی، ہمیں دنیا کے بینیفٹس حاصل نہیں ہوں گے. ہم لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں، لہٰذا ان کی پسند کا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور بہت سے لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظر میں کیسے اچھے بنیں، اور وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا اصل رب اور ان کا اصل مالک اور خالق تو اللہ ہے. اور انہیں اللہ نے یہ زندگی اس لیے دی تھی تاکہ وہ اس بات کے لیے کوشش کریں کہ وہ اللہ کی نگاہ میں کیسے اچھے بنے. تو یہاں اللہ تعالیٰ ایک قاعدہ بتا رہے ہیں، خوشخبری دے رہے ہیں کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ. خوش ہو جاؤ، جس نے اچھا کیا اس کو یہاں بھی اچھا ملے گا. آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی مشکلات تھیں، لیکن اس کے بعد جب صحابہ کا دور آیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کیسر و کسریٰ کے محلات فتح کر لیے گئے اور کس طرح دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کا عروج ہوا اور ان کی حکومت قائم ہوئی، اور اتنا مال آیا کہ مدینہ میں کوئی لینے والا نہ رہا. یعنی دینے والے بہت تھے، لینے والا کوئی نہ رہا. یہ سب کچھ کس برکت سے آیا، کس پر عمل کرنے سے؟ وہ عرب جن کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، وہ چرواہے تھے، گڈریے تھے. مکہ میں ہونے کی وجہ سے جو لوگ مکہ میں رہتے تھے، چونکہ حج اور عمرے کے لیے لوگ آتے تھے تو وہاں کچھ تجارت ہو جاتی تھی، لیکن اوور آل ایک بدحالی کی کیفیت تھی. ان کا پیشہ زیادہ سے زیادہ لوٹ مار تھا کہ جو قبیلہ اسٹرانگ ہو جاتا وہ دوسرے سے جا کے مال لوٹ لاتا. لیکن اسلام نے ان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. حضرت عمر اکثر اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ہم بکریاں چراتے تھے اور ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، لیکن اسلام کی بدولت ہمیں کتنی عزت ملی. آپ دیکھیے کہ جب پاکستان نہیں بنا تھا تو مسلمانوں کی حالت کیا تھی، اور اب بھی وہ لوگ جو اس وقت ہندوستان میں رہتے ہیں ان سے آپ پوچھئے کہ مسلمان ہونے میں انہیں کتنی مشکلات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت عطا کی اور ہمیں اسلام کے نام پر ایک ملک عطا کیا کہ ہم اپنی آزادی کے ساتھ اس میں اللہ کی عبادت کر سکیں. الحمدللہ قدم قدم پہ مسجدیں ہیں اور دین کو پڑھنے پڑھانے کے کام بھی جاری ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنا ہے. ہمیں اس بات سے خوف نہیں کھانا کہ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہماری دنیا چلی جائے گی. ہرگز نہیں. یہ اللہ کی بات ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے اس دنیا میں احسان کی روش اختیار کی، نیکی کی روش اختیار کی، ان کے لیے حسنہ ہے، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے. وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. یعنی اگر ایک جگہ پر انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا تو پھر دوسری جگہ چلا جائے. اگر ایک ماحول میں اللہ کی اطاعت نہیں ہو سکتی تو اپنا ماحول بدل لے. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی خاص شہر یا علاقے میں رہتے ہوئے بیمار ہی رہنے لگتے ہیں تو ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ اپنی آب و ہوا بدل لیں.
کیونکہ آپ وہ جگہ چھوڑیں گے تو آپ کی الرجیز ختم ہو جائیں گی، اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. تو اسی طرح اگر ایک زمین پر اللہ کی عبادت نہیں ہو رہی تو کسی اور زمین پر چلے جاؤ، کسی اور شہر میں چلے جاؤ، کسی اور علاقے میں چلے جاؤ، کسی اور ویسینٹی میں چلے جاؤ، تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو. کیونکہ قیامت کے دن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ بس بہت مشکل تھی، پیئر پریشر بہت تھا، لوگوں کی بہت باتیں تھی، اس لیے ہم تیری اطاعت نہیں کر سکے. اس طرح کا کوئی عذر بہانہ نہیں سنا جائے گا. ہمیں ہر صورت اللہ کا بندہ بن کر ہی اس دنیا سے جانا ہوگا تاکہ ہماری ہمیشہ کی زندگی خوشگوار ہو سکے. کیونکہ ایک زندگی یہ ہے اور ایک زندگی آگے کی زندگی ہے. ہم عام طور پر اس زندگی کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک اور دنیا رکھی ہے کہ جس میں جا کر ہمیں اصل میں جینا ہے. زندگی کل شروع ہوگی اس مرنے کے بعد. یہ تو صرف ایک ٹرانزٹ پیریڈ ہے جہاں ہم چند دن کے لیے آئے ہیں. ہمیں یہ پروو کرنا ہے کہ ہم اللہ کو ہی اپنا رب مانتے ہیں، اللہ ہی کے بندے ہیں، اس نے جو کچھ ہمیں کہا ہے اس کے مطابق ہی ہم اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں. اور کل جب ہم اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیں گے تو وہ جسے علامہ اقبال نے کہا تھا نا، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی انسان کو اس درجے پر زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اپنے جتنے بھی اس کے پوٹینشیل ہیں، یعنی جو وہ خود انسان ہے، وہ خود ہی کا جو کانسیپٹ دیا علامہ اقبال نے کہ وہ اپنے آپ کو حیوانات کی سطح پر زندہ نہ رکھے، وہ اپنے میکسیمم پوٹینشیل کو، اپنے میکسیمم صلاحیتوں کو اس طرح استعمال کرے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں کہ کل جب اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کہاں جانا چاہتے ہو، تم کیا کرنا چاہتے ہو. کیونکہ اس نے اپنی ساری زندگی اس فکر میں گزاری کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرے بچے نہیں ہوتے اور مجھے بہت پریشانی رہتی ہے، ساری نعمتیں ہیں لیکن چونکہ بچے نہیں ہیں تو مجھے بہت غم لگا رہتا ہے. تو میں نے اس کو ایک بات کی، میں نے کہا یہ اللہ کی تقسیم ہے نا، آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. کہتے آپ کے اس جملے نے مجھے اتنا سکون دیا کہ اس کے بعد مجھے کبھی شکوہ نہیں ہوا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بچے دیے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے نا، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے اور جس کو چاہے بانچ کر دے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے. اسی طرح بہت سی اور چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہیں جو ہماری مرضی کے خلاف ہوتی ہیں. تو قرآن و سنت کی تعلیم کیا ہے کہ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اس پر راضی ہونا پھر بندے کا کام ہے کہ اللہ نے جو بھی تقسیم کیا ہے ہمارے لیے، ہماری عمر، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہمارے لیے جو بھی چیزیں اس نے پسند کی، اولاد، نعمتیں وغیرہ، تھوڑی دی یا زیادہ دی، اس کی تقسیم ہے. اس پر ہمیں ناراض نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ کہے کہ اے اللہ میں تجھ سے راضی، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر یہ کہ آپ دیکھیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یا عبادی کہتے ہیں، بندوں کو ایک آنر بخشتے ہیں کہ اے میرے بندو، یعنی جن کو اللہ نے پیدا کیا، یہ ان کو عزت دی اللہ تعالیٰ نے. اور پھر یہ کہ یہاں پر یہ جو احسنو کا لفظ اور حسنہ کا لفظ ہے، حسنہ سے مراد کیا چیز ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اچھا کیا ان کے لیے اچھا ہے، یعنی جنہوں نے اس دنیا میں قرآن و سنت کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کی. اچھے عمل وہ ہوتے ہیں جن میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. نمبر ایک اخلاص، کہ وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، بندوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو. اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو. جہاں یہ دو کنڈیشنز پوری ہوں گی وہ کام نیکی بن جائے گا، حسنہ بن جائے گا. تو جو لوگ یہاں دنیا میں اس چیز کو اپنے سامنے رکھیں گے، کل دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملے گی اور آگے بھی ملے گی. کیونکہ سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، یعنی دنیا میں، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. تو گویا دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی.
اور دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے کہ انہیں رزق عطا کریں گے، انہیں نفس مطمئنہ عطا کریں گے، انہیں سکون عطا کریں گے، انہیں دل کی خوشی عطا کریں گے، کیونکہ یہ سب کچھ رزق ہے. یعنی دنیا کا رزق صرف مال و دولت نہیں ہے. جو بھی نعمت انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے وہ ساری رزق ہے. علم بھی رزق ہے، نیکی کرنے کی توفیق بھی رزق ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پھر نصیب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں اس کا اچھا بدلہ ملے گا. پھر یعنی دو خوشخبریاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے. سورۃ یونس میں آتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم. سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. کون ہے وہ؟ جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا. ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی. یعنی یہاں بھی ان کو نفس مطمئنہ حاصل ہوگا اور وہاں بھی ان کو راضی کر دیا جائے گا. موت کے وقت فرشتہ آ کے پکارے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان والی نفس، اے اطمینان والے انسان جس کا دل مطمئن تھا کیونکہ اس کا ضمیر مطمئن تھا، آج تم اپنے رب کی طرف واپس چلو اس حال میں کہ رب تم سے راضی ہے اور تم رب سے راضی ہو. تم نے اپنی ساری زندگی رب کو راضی کرنے کی کوشش کی، رب تم سے راضی ہو گیا. اور یہ سن کر پھر اس بندہ مومن کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ رب سے ملاقات کے لیے بے چین ہو اٹھتا ہے اور رب بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. لیکن اگر ایسے فرشتے نہیں آتے جو خوبصورت چہروں والے ہیں، جو جنت کی حنوت لے کر آئے ہیں، جنت کی خوشبو اور نورانی چہروں والے ہیں، تو پھر دوسرے فرشتے تو انتہائی مکروہ ہیں اور وہ مار پیٹ کے میت کی جان نکالتے ہیں. تو پھر روح نکلنا نہیں چاہتی جسم سے، جبکہ مومن کی روح ایسے بہہ جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ کہیں سے گرا ہو، آسانی سے نکل جاتی ہے اس کے جسم سے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں فرشتے جب اس کو عذاب کی خبر دیتے ہیں تو وہ روح جسم میں چھپتی ہے کہ میں کسی طرح نہ نکلوں، تو وہ کھینچ تان کے اس کو نکالتے ہیں کہ واپس نہیں جانا چاہتی، رب کا سامنا نہیں کرنا چاہتی. ہم سب کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر آج ہماری موت آ جاتی ہے تو کیا ہم رب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمارے پاس ایسے اعمال ہیں، ہماری نمازیں پوری ہیں، ہمارے روزے پورے ہیں، ہم نے زکوٰۃ اپنی وقت پر ادا کرتی ہے، کیا ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیا ہم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرتے ہیں، کیا ہم اپنے شوہروں کے شکر گزار ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اچھی تربیت کے لیے فکر مند ہیں، کیا ہم اپنے سارے نیکی کے کام خوشی سے کرتے ہیں، جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ قرآن و سنت میں کیا ہے، ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. آپ دیکھیں کہ جب آپ کوئی جاب لیتے ہیں تو آپ کو جاب ڈسکرپشن دی جاتی ہے کہ آپ کو اپنی اس ڈیوٹی میں یہ اور یہ کام کرنا، یہ آپ کے ٹائمنگز ہیں اور یہ آپ نے کرنا ہے. ہمیں بھی دنیا میں ایک جاب ڈسکرپشن دی گئی ہے کہ تم دنیا میں آئے ہو، اب اس دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو پڑھا ہی نہیں، ہم اس کو پڑھتے ہی نہیں، ہم اس پر غور و فکر نہیں کرتے، یا اگر ہم کرتے بھی ہیں تو اتنی سنجیدگی اور خوشی کے ساتھ نہیں کہ جس میں ہم واقعی اس کو اپنے جی جان سے لگا لیں اور ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. یہ کتاب ہم سب کے لیے آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو یہاں پر جو لوگ اللہ کے دوست ہیں، سن لو انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. جو لوگ ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے. اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں، ان باتوں کو بالکل سچ سمجھو. یہ وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے اصل بڑی کامیابی. جس کو آخرت میں خوشخبری مل گئی، جس کو موت کے فرشتے نے آ کر خوشخبری دے دی، وہ دراصل خوش قسمت انسان ہے. اللہ ہم سب کو اس میں شامل کر لے کہ جب موت کا فرشتہ آئے تو ہم اسے دیکھتے ہی خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں اور خوشی خوشی اپنی جان دیں کہ اب اللہ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے. اور پھر یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی نافرمانی کی جگہوں کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس وقت ہجرت لازم ہو جاتی ہے جب انسان کسی زمین پر اپنی عبادت صحیح سے نہ کر سکے.
اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہیں جہاں آپ کی عبادت پر کوئی پابندی نہیں، آپ مسجد بنا سکتے ہیں، آپ نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں، آپ حج عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، تو آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں، آپ کہیں بھی رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، اس کمپنی کو چھوڑ دینا چاہیے، ان لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اور ایسی کمپنی اختیار کرنی چاہیے کہ جس میں جا کر ہمیں انکریجمنٹ ملے، ہمیں موٹیویشن ملے کہ ہم اللہ کی بندگی کر سکیں، اطاعت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، سو تم میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ہم سے عبادت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کس چیز کے بارے میں ہوگا؟ نماز کے بارے میں۔ تو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم کیا ہونا چاہیے کہ ہماری نماز پوری ہے کہ نہیں، وقت پر ہے یا نہیں، اس میں خشوع و خضوع ہے یا نہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کو کیا کرنا ہے؟ اپنی نمازوں کی فکر کرنی ہے۔ تو زمین رب کی عبادت کے لیے بڑی وسیع ہے اور ہر جگہ ہمارا رب ہے، ہم کہیں بھی ہوں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب کا مالک اللہ ہے۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی تم منہ کرو گے وہیں اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ تو ہجرت کرنے والوں کے لیے وسعت کا وعدہ ہے۔ اور پھر فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، صبر ایسا حکم ہے جو قرآن مجید میں اہل ایمان کو سب سے پہلا خطاب ہے۔ اگر آپ یا ایھا الذین آمنوا کی آیات دیکھیں تو سب سے پہلی آیت جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا سے آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ یعنی جب تمہاری زندگی میں کچھ مشکل آئے تو تم صبر سے کام لو اور اللہ کے حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جو یہ کہے کہ میری زندگی میں کوئی پریشانی ہے ہی نہیں، مجھے کسی چیز کی فکر نہیں۔ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، اگر آپ اپنے ماضی پر غور کریں تو ایسا ہی لگتا ہے نا کہ ایک مشکل سے نکلے تو ایک اور تیار کھڑی تھی، ایک اور سے نکلے تو ایک اور تیار کھڑی تھی۔ یعنی ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے ان ساری ہرڈلز کو پار کرنے کی، حتیٰ کہ انسان اپنے رب سے جا ملتا ہے، جیسا کہ سورۃ انشقاق میں آتا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک قدحا فملاقیہ، اے انسان تم اپنے رب کی طرف محنت کر کر کے جا رہے ہو، قادح مشقت کر کر کے جا رہے ہو، فملاقیہ پھر اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہر انسان مشقت سے گزرتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھی آتا ہے اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یعنی یہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں، یہاں ہر ایک کو اسٹرگل کرنی پڑتی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے ماں کے پیٹ سے اسٹرگل کر کے باہر آتا ہے، اس کی اسٹرگل وہیں شروع ہو جاتی ہے۔ ماں کے پیٹ میں آرام سے گزرے ہوئے دن ختم ہو گئے، اب وہ دنیا میں آ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے کس کس چیز میں اسٹرگل نہیں ہوتی، باہر آنے میں، پھر اس کے بعد ماں کا دودھ سک کرنے میں، پھر اس کے بعد بیٹھنے میں، چلنے میں، دانت نکالنے میں۔ کون سا سٹیپ ہے؟ بچوں کی ہم کہتے ہیں یہ تو بچے معصوم ہیں اور بچوں کی زندگی میں مشکلات نہیں، میں سمجھتی ہوں بچوں کی بھی بڑی مشکلات ہیں۔ جو ہی بیچارے بچپنے سے نکلتے ہیں، ٹین ایجر میں قدم رکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹین ایجر کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے لیے سب سے مشکل وقت ہوتا ہے، جس میں ان کی باڈی میں فزیکل چینجز، پھر ایکسٹینسولی فزیکل چینجز آ رہی ہوتی ہیں، ہارمونل پرابلمز ہو جاتے ہیں اور خود ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ عربی میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مراہق۔ ارہاق ہوتا ہے بہت تھک جانا، یعنی تھکے ہوئے لوگ، یعنی ہر بات سے تھکے ہوئے، کوئی کام کہہ دو تو تھکے ہوئے، نماز کا کہہ دو تو تھکے ہوئے، یعنی وہ بے چین روحیں جس کو کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی ساری کی ساری ایک اسٹرگل ہے اور ہر موڑ پر ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔
یاد رکھیے اگر ہم قرآن و سنت کی رہنمائی میں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ہر موڑ پر رہنمائی چاہیے، ہر موڑ پر صبر چاہیے، ہر موڑ پر ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور جب کوئی صبر کرتا ہے اور اس راستے پر خوشی سے چلتا جاتا ہے، تکلیفوں کے باوجود، رکاوٹوں کے باوجود، ہرڈلز کے باوجود، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اتنا اجر دیتے ہیں کہ اس کے یعنی بیونڈ ہز امیجنیشن، بغیر حساب، یعنی اس کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں، اتنا اجر. دنیا میں کیا کبھی کسی کو ایسی سیلری ملی کسی کام پر کہ جو بے حساب ہو، یعنی جس کو کبھی کسی نے گنا ہی نہ ہو؟ ہاں، قارون کے خزانے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کہیں جاب تو نہیں کرتا تھا، وہ تو بزنس مین تھا. لیکن کہیں پر بھی آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک گنی چنی چیز ملتی ہے. آپ چاہے ایکسٹرا ٹائم لگائیں، کچھ بھی کریں، پھر بھی آپ کو ایک حساب سے ہی ملے گا، اس سے آگے نہیں جا سکتا. لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں ان کا اجر انہیں بلا حساب ملے گا، کیونکہ صبر سب سے مشکل کام ہے. صبر کرنا آسان نہیں ہے. امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا اجر کہ اس کو کوئی گننے والا گن نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا. حضرت علی کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ اور تول کر دیا جائے گا، ہر اطاعت گزار بندے کو ناپ تول کے دیا جائے گا. 4 رکعتیں نماز پڑھی تھی، اس کا اتنا اجر ہے. 30 روزے رکھے تھے، اس کا اتنا اجر ہے. اتنا قرآن پڑھا تھا، ہر حرف پہ 10 نیکیاں، اتنا اجر ہے. ناپ تول. سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، بے حساب دیا جائے گا. ایک اور روایت میں ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو نہ ان کے لیے ترازو نصب کیا جائے گا، نہ صحیفہ کھولا جائے گا. ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا، نہ ان کا حساب، نہ کتاب، اور نہ ان کے لیے میزان اور ترازو. ان کا تو اجر اتنا کہ ترازو میں آ بھی نہیں سکتا، میزان میں آ بھی نہیں سکتا. بیونڈ امیجنیشن، اتنا کہ سنبھال ہی نہ سکے. لیکن ہم عام طور پر ہمت ہار جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اور صبر نہیں ہوتا، صبر نہیں کر سکتے، بہت صبر کر لیا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے صبر کو لازم کر دیا ہے. صبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صبر جو ہے یہ عربی کا لفظ ہے. لغت میں صبر کہتے ہیں حبس کو، روک لینا، یعنی خود کو روک لینا، اپنے آپ کو سنبھال لینا. ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر ہی نہیں سکتے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم صبر نہ کریں. ابن تیمیہ کہتے ہیں صبر یہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان کوئی شکوہ شکایت نہ کرے اور نہ ہی گھبراہٹ کا مظاہرہ کرے. کوئی بھی مشکل آ جائے، شکوے اور دوسروں کے اوپر الزام تراشی، یہ کچھ بھی نہیں. اپنی غلطی خود تسلیم کر لے کے سوری آئی واز رانگ اگر غلط ہو، اور گھبرانا بھی نہیں. مشکل وقت میں اللہ پر توکل، اللہ کا بھروسہ کہ وہ ہے نہ دیکھنے والا، وہ ہے کرنے والا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے حسن ظن، اچھا گمان کہ اللہ کر دے گا. اللہ تو ہر چیز کر سکتا ہے. ہم اللہ کو پکارے تو صحیح، ہمیں دعا بھی نہیں کرنی آتی، ہمیں مدد مانگنی نہیں آتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو. یعنی جس قسم کی حاجت ہو اس طرح کا نام لے کر اللہ کو بار بار پکارے. جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کہیں اللہم انت الشافی، اللہم انت الشافی، اللہم انت الشافی، انت الشافی لا شافی الا انت، اللہم اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک، اشفی شفاء لا یغادر سقما. اور اللہ کا نام کئی دفعہ لیں. اللہ تو ہی شافی ہے، ڈاکٹر سے ایک وسیلہ ہے، شفا تیرے ہاتھ میں ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے لا یکشف الکرب الا انت، اللہ تکلیف تو صرف تو ہی دور کر سکتا ہے.
یعنی توحید کو خالص کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکار کر دعا کریں. لیکن ہم کتنے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں؟ بس زیادہ تر ربنا کہہ دیتے ہیں یا اللہ کہہ دیتے ہیں، اور اس سے آگے ہمیں پکارنا نہیں آتا. تو صبر، میں چاہتی ہوں کہ ٹیک ہوم میسج بھی کوئی ہو آپ کے پاس. جتنی بھی چیزیں زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن و سنت نے بتایا نا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ، تو جتنے بھی کام ہے نا وہ صرف اس وقت ہو سکتے جب ہمارے اندر صبر ہوتا ہے. اس لیے کیا کرنا ہے وہ تو آپ قرآن و سنت کے مطالعے سے لے لیجئے، لیکن کیسے کرنا ہے؟ صبر کا گھونٹ پی کر، صبر کے ساتھ انرجی لے کے. کیونکہ اگر صبر نہ ہو، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور نہ ہم جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اسے رک سکتے ہیں، اور نہ ہم لوگوں کی باتوں اور اذیتوں پہ صبر کر سکتے ہیں، نہ ہی ہم تقدیر پہ صبر کر سکتے ہیں. تقدیر کی جو تکلیف دہ چیزیں ہوتی ہیں